بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر مجلس اور معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی یاد میں یہ تعزیتی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اس میں مجھے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی دعوتی خدمات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب ہماری صفوں میں اور خود ملت کے اندر بھی ایک بہت بڑے دانشور، ایک مفکر اور انتہائی ذہین فرد تھے۔ ان کی جدائی ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، ملت کا بھی اور تحریک کا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا بھی۔ اس مختصر وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم دعوت کے سلسلے میں کیا ذہن رکھتے تھے اور کیا ان کی کوششیں تھیں، اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دعوت کے حوالے سے ان کی بے چینی کا کیا عالم تھا۔ میں انہی 3 نکات پر کچھ باتیں رکھوں گا۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب 1995 سے 2011 تک، یعنی 4 میقات یا 16 سال حلقہ دہلی و ہریانہ کے امیر حلقہ رہے۔ یونیورسٹی کی اپنی تدریسی مصروفیات کے باوجود ڈاکٹر صاحب دعوت کے کام میں بھی، تحریک کے مجموعی کام میں بھی دلچسپی اور سرگرمی کا عملی مظاہرہ ان سے ہوتا تھا۔ ہریانہ میں مرتدین کی بڑی تعداد کے پیش نظر ان کے پیش رو ڈاکٹر مولانا کوثر یزدانی صاحب مرحوم، انہوں نے کام کیا تھا اور نمایاں کام کیا تھا۔ بات چل کر وہ دعوت کے سیکریٹری بھی بنے، کل ہند سطح پر جماعت اسلامی ہند کے دعوی سیکریٹری بھی بنے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے ہمہ وقتی دائیوں کی تربیت بھی اور ان کے کاموں میں گہری دلچسپی لی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں دیکھتا تھا ہر ماہینہ یہاں دلی میں میٹنگ ہوتی اور ڈاکٹر صاحب اس میٹنگ میں ان دائیوں کی تفصیلی رپورٹ اور پھر ان کو مشورے، بہت ہی مفید مشورے کام کے استحکام اور کام کی توسیع کے لیے دعوت کے دیا کرتے تھے۔ اور ہریانہ کے نئی نسل میں دعوت اور اسلام کی صحیح تعارف اور ان کو دین حق پر قائم رکھنے کے لیے جو کیمپ وغیرہ پروگرام ہوتے ہیں، ان سب میں شریک رہتے۔ ڈاکٹر صاحب نے محدود ہی صحیح لیکن ہریانہ کے دعوتی دورے بھی کیے ہیں، اور بسا اوقات ان کو 3 کلومیٹر پیدل بھی جانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ہی جناب عبدالوحید صاحب جو آج امیر حلقہ دہلی ہیں، ان کو ہریانہ کا انچارج مقرر کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب عبدالوحید صاحب سے وہاں کی تفصیلی رپورٹیں، وہاں کے حالات اور وہاں دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کی تدبیریں کرتے تھے۔ عبدالوحید صاحب کا ایک مرتبہ ان کا ایک تاثر یہ تھا کہ دعوت کے سلسلے میں ہریانہ میں کوئی تجویز یا کوئی مشورہ کبھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھی گئی اور ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا یا اس کو منع نہیں کیا، بلکہ بہت ہی پازیٹیولی، مثبت طور پر وہ تجویز لے کر اس سلسلے میں رہنمائی فرماتے اور عملاً کام کرنے کے لیے ان کو موقع بھی فراہم کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہلی میں دعوت کا ایک بڑا ذریعہ ہمارا حلقہ دہلی کا ڈاکٹر صاحب کے زمانے سے ہی وہ بک فیئر تھا۔ بک فیئر کو بہت ہی منظم منصوبہ بند انداز میں چلایا جاتا، اور وطنی بھائیوں، وطنی خواتین کی وہاں بک فیئر پر استقبال ہوتا، ان کے بیٹھنے، بات چیت کرنے، ان کو کتابیں، فولڈر فراہم کرنے کے لیے نظم ہوتا، خواتین بھی اس میں شریک رہتی۔ تو یہ سلسلہ آخر وقت تک چلتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب
جو ہمہ وقتی دائیوں کے پروگرام ہوتے اور پھر دوسرے دعوتی تربیتی کیمپ بھی لگائے جاتے تھے، ان سب میں صدارتی خطابات اور اپنے اظہار خیال کے ذریعے سے فکری رہنمائی کا کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی فکر تو اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ بہت پختہ فکر تھی۔ مجلس شورا کے اجلاسوں میں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب ملک کے حالات اور مسائل اور چیلنجز پر جب گفتگو ہوتی تو دعوت کے مفاد کو سامنے رکھ کر وہ اپنی گفتگو کو وہاں پیش فرماتے، جو بڑی مفید ہوتی اور بعض اوقات اس سے بڑی رہنمائی ملتی۔ ڈاکٹر صاحب کا ویژن تو بہت کلیئر تھا، دعوت کے سلسلے میں ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا اور اسی کو وہ لوگوں کے سامنے بھی پیش فرماتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریری کام بھی کیا، ان کی کئی کتابیں ہیں، 12-15 ایسی کتابیں ہوں گی، لیکن ان میں سے جو دعوت کے موضوع سے بحث کرتی ہیں اور جو دائیوں کے لیے بڑی مفید ہیں، وہ چند کتابیں میں آپ کے سامنے ان کے نام گنواتا ہوں۔ ایک کتاب ہے دعوت اور جہاد، اور دوسری کتاب ہے اسلامی تحریک سفر اور سمت سفر، تیسری کتاب ہے امت مسلمہ کا نظام اجتماعی، اور ایک کتاب ہے امت مسلمہ مشن اور خوش شناسی، اور ایک کتاب ان کی ہے عصر حاضر کے پرفریب نعرے۔ ان کتابوں کی تفصیلات کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ دعوت کا کام کرنے والوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے جو انہیں رہنمائی اور روشنی ملے گی دعوت کے کام میں، ملاقاتوں میں، اظہار خیال میں اور وفد کی شکل میں کہیں جانے میں، سب جگہ یہ چیزیں انہیں بڑی مفید محسوس ہوں گی۔ یہ میری رائے ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے مضامین دعوتی رنگ لیے ہوئے وہ زندگی نو میں بھی چھپتے تھے اور سہمائی تحقیقات اسلامی علی گڑھ کے مجلے میں بھی شائع ہوتے تھے، اور افکار ملی جب شائع ہوتا تھا اس میں بھی ان کے مضامین آتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب دعوت کے سلسلے میں جو علمی بحثیں ہوتی تھیں ان میں حصہ بھی وہ برابر لیا کرتے تھے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب مرکز میں تشریف لائے تھے تو شعبہ دعوت بھی آئے۔ جناب وارث حسین صاحب اسسٹنٹ سیکریٹری اور میں دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جتنی دیر ہمارے پاس رہے وہ پورا وقت دعوت کی گفتگو پر انہوں نے صرف کیا، اور ایک بڑی بے چینی ان کے اندر محسوس ہوئی، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کچھ کتابوں کو گھر گھر پہنچائیے، ان کو عام کیجیے، اس میں جو سرمایہ لگے گا میں دوں گا اپنی طرف سے، آپ اسے نوٹ کر لیجیے۔ اپنے خاص انداز میں وہ بار بار یہ کہتے رہے۔ اسی طرح تقریباً ان کی وفات سے 20 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ کے ساتھ جناب وارث حسین صاحب اور ظہیر احمد صاحب اور میں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچے۔ پہلے سے ہم نے وقت لے رکھا تھا، ڈاکٹر صاحب نے استقبال کیا، گفتگو ہوتی رہی اور چائے پر اصرار بھی کیا، لیکن ان کی پوری گفتگو دعوت پر رہی۔ وہاں بھی وہی چیزیں انہوں نے دہرائیں جو مرکز کے شعبہ دعوت میں جب تشریف لائے تھے 2 مہینے پہلے باتیں کہی تھی، وہاں بھی وہی باتیں فرماتے رہے، اور یہ تھا کہ گھر گھر کتابیں پہنچیں۔ 2 پہلوؤں سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں میں دعوتی جذبے کے لیے آپ اردو کتابیں گھر گھر پہنچائیے، برادران وطن میں دعوت کے تعارف کے لیے ہندی کتابیں آپ پہنچائیے۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی اس دلچسپی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، بے چینی کو، تڑپ کو دعوت کے سلسلے میں۔ جب وہ خود کر رہے تھے تو برابر لگے ہوئے تھے، اور جب ان کی صحت متاثر ہو گئی تو اس دوران میں ان کی بے چینی اور بڑھ گئی دعوت کے حوالے سے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ذہن یہ تھا کہ جو کتابیں برادران وطن کو دی جائیں اس میں کھل کر قبول حق کرنے کی بات کہی جائے،
یہ ان کا اصرار ہوتا تھا۔ ایسی باتیں آپ کہیں۔ آخر میں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک منصوبہ بنایا تھا دعوت کا، اور اس کا نام رکھا تھا نور 2022۔ ڈاکٹر صاحب نے دلی کی مثال لی، بتایا کہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں گھر گھر کتابیں پہنچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ بہت لمبی مدت نہیں لگے گی۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت طویل مدت لگے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت کم وقت میں، یعنی تقریباً 3 مہینوں کے اندر دلی کے میں اس منصوبے پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے۔ یہ منصوبہ تحریری شکل میں ان کا موجود ہے، میرے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی، اسلام کے سلسلے میں پہلے سے زیادہ دلچسپی برادران وطن لیں گے، اور جو پوری فضا ہے وہ صاف ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ قبول حق کی توفیق ملے گی لوگوں کو، مسلمانوں کے اندر خود جذبہ جاگے گا دعوت کا، اور ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ جب کام ہوگا، اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور اس منصوبے کے آخر میں لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہوں گے، اس کی ذمہ داری کو وہ اس طرح سے ادا کر کے۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی دعوتی خدمات اور ان کی دلچسپی اور تڑپ کے بارے میں نے عرض کی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو اور بھلائیوں کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو بلند درجہ عطا فرمائے، اور ان کی دعوتی تڑپ اور ان کی گہری دلچسپی ہم سب کے اندر پیدا کرے، تاکہ دعوت کے کام کو بڑے پیمانے پر انجام دیا جا سکے۔ شکریہ۔